वेलकम बैक ख्वाजा इलेक्शन सेल में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदेद। और हम बात कर रहे हैं अब मानसर एबटाबाद और हरिपुर के हवाले से। और आप जो देख रहे थे स्क्रीन के ऊपर पहाड़ और उसकी खूबसूरती, दरख्त और उनके आदमी जाके ही महसूस कर सकता है कि ये इलाका क्या है। अगर इस इलाके को मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये इलाका ऐसे है कि अगर आप यहाँ से हसन अब्दाल से दाखिल हो जाएँ KKH की तरफ और आप चलते जाएँ तो पहले आपको हरिपुर हज़ारा, फिर उसके बाद एबटाबाद और उसके बाद आप बालाकोट से जब नारान और दरा बाबूसर तक जाते हैं तो ये जो सारी की सारी सियासी बातें आज हम करेंगे अपने दोस्त इब्रार रशीद साहब के साथ जो नुमाइंदा हैं जियो के एबटाबाद में। ये है एक रास्ता आपको मिलेगा जब आप जाते हैं रावलपिंडी से होते हुए मरी और मरी से नथिया गली की तरफ जब आप जाते हैं तो दूसरा रास्ता आपको इस इलाके में जाने का वो ये है। चलें इब्रार, कैसी सूरत हाल है, पहले आपसे बात कर लें, क्या हो रहा है? जी हाँ इफ्तिखार साहब, इस दफ़ा माजी के बरअक्स सूरत हाल काफ़ी हद तक दिलचस्प भी है और अफसोसनाक भी। दिलचस्प हमारी सियासत में अफसोसनाकियत के अलावा कुछ नहीं है, इस बदकिस्मती से नहीं है। और जो लोग तवक्को कर रहे थे कि इस मरतबा शायद हज़ारा डिवीज़न में कोई चेंज आएगी, कंक्रीट या टेंजिबल चेंज, वो हमें नज़र नहीं आ रही। PTI का कोई रोल नहीं देखते? PTI का ज़रूर रोल है, लेकिन वहाँ पे भी इस तरह के सिचुएशन है कि जो इनके इंटरनल इंतखाबात थे उसमें एक ही पार्टी से तीन ग्रुप सामने आ गए हैं और तीनों के तीनों इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। अगर एक को टिकट मिला है दूसरे को नहीं मिला तो वो भी इंतखाबात में कूद पड़ा है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो कि चेंज की दाई जमात थी, शायद उस तरह की चेंज हज़ारे में न ला सके जिसका वो क्लेम करते हैं। अभी हम मेरे ख्याल है नारायण की सीट से आए शुरू होते हुए नीचे वादी कगान से अगर हम नीचे आए तो अभी NA कौन सी लगेगी इसको? ये NA 20 ठीक है। अब ये फिर सैयद और गुजरों की सीट बिल्कुल ये दिलचस्प और अफसोसनाक हकीकतों में से ये एक हकीकत है कि माजी में ये सीट सरदार यूसुफ साहब जो इस इलाके के ज़िला नाज़िम भी रह चुके हैं, गुजर बरादरी से इनका ताल्लुक़ है, इनके साहबजादे शाहजहान यूसुफ ने ये सीट जीती थी। और बाद अज़ां जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत से इल्हाक किया था, इत्तेहादी बने थे, तो ये उसके वज़ीर मुमलिकत बन गए। अब टुर गए। और इसी सीट से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़म खान सवाती, वो इलेक्शन लड़ के और उन्होंने ज्वाइन किया था जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप को, और उनकी जो स्टेक था या उनका हिस्सा था वहाँ से ये वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी बन गए। अब दिलचस्प हकीकत ये है और अफसोसनाक भी कि अब सरदार यूसुफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं और आज़म खान सवाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जबकि सैयद कासिम शाह जो कि आज से तकरीबन 15 दिन पहले तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआवन ख़ुसूसी थे और मुस्लिम लीग काफ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सदर थे, वो इस दफ़ा जमीयत उलमाए फजल रहमान के उम्मीदवार होंगे। तो अब आप ये बताएं, ये दिलचस्प और अफसोसनाक हकीकत अगर ये नहीं है तो और क्या हो सकती है? वेलकम बैक टू इलेक्शन सेल। और इब्रार, आपसे बात हो रही थी और मेरा ख्याल है उस से निकल हैं कॉन्स्टिट्यूंसी से आगे होगा क्या वहाँ पे? अब यहाँ पे जी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है सैयद कासिम शाह इस दफ़ा स्पॉइलर का रोल अदा करेंगे और असल मुकाबला आज़म सवाती और सरदार यूसुफ में होगा जो मुस्लिम लीग नून के हैं। अब इसके बाद हम अगली पे आते हैं मानसेरा की जो 21 नंबर नशिस्त है, जहाँ पर इस वक्त नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफ्तर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उनके मुकाबले में लायक महमूद खान। ये अगेन ये आज़म सवाती के भाई हैं, एक भाई PTI से और दूसरे भाई JUI से इलेक्शन, ये इससे पहले इलेक्शन जीत भी चुके हैं। अब इसके बाद मैं जल्दी आपको क्या होगा, कौन जीतेगा? यहाँ पर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस वक्त लायक मोहम्मद खान का जो है वो पोजीशन स्ट्रांग नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि इस इलाके में मजहबी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें काला ढाका भी शामिल है। अब मैं जल्दी से आपको गलियात की सैर करवा के और फिर ये वो सीट है जो नवाज शरीफ लड़ा करते थे जी। इससे पहले कि हम गलियात में क्यों ना बाबा हैदर साहब बात जी बिल्कुल उन्हीं के मुकाबले में। हैदर साहब आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर साहब क्या बना आपकी तहरीक सुबह हज़ारा का, कोई मिलेगी एक आधी नशिस्त या फारग हैं आप? बिल्कुल नशिस्तें तो खुदा के हाथ में,
یہ ایک بات آپ کو بتا دوں، جس طرح ابرار نے بتایا ہے کہ 20 میں وہ سردار یوسف اور اعظم سواتی کے درمیان مقابلہ ہے. یہ دو ہاتھی ہیں. ہاتھیوں کے درمیان ہم نے ایک آدمی لانچ کیا ہے، حضرت گل، تاریخ صوبہ ہزارہ سے حضرت گل. اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم تبدیلی لائیں گے. تو تبدیلی تو ہم لا رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ٹیکسی ڈرائیور ہے ہم نے وہاں سے کھڑا کیا ہے. حیدرمان صاحب کوئی صوبائی اسمبلی کو کوئی امید ہے آپ کو کچھ وہاں سے؟ میں خود الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں دو سیٹوں سے، ایک 17 سے اور ایک 18 سے اور ایک پروونشل اسمبلی سے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ لوگ ہزارہ کا ساتھ دیں گے خدا کی مہربانی سے. بہت بہت شکریہ حیدرمان صاحب. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ ابھی ہیں تحریک کے ساتھ. جی ایبٹ آباد میں جو NA-17 ہے وہاں پر بھی بڑی عجیب سی صورتحال کریٹ ہو گئی ہے کہ اس دفعہ امان اللہ خان جدون جو کہ روایتی حریف سمجھے جاتے ہیں سردار مہتاب احمد خان کے، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، نہ ہی ان کا کوئی بیٹا. وجہ اس کی وجہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ سردار مہتاب صاحب کے ساتھ ہو چکی ہے. وہ اس سے پہلے کاف لیگ کے ٹکٹ پر الیکٹ بھی ہوئے تھے اور وفاقی وزیر پیٹرولیم بھی رہ چکے ہیں. لیکن یہاں سے ڈاکٹر اظہر خان جدون جو کہ پچھلے انتخابات میں 2008 کے انتخابات میں دوسرے نمبر پر رہے تھے، یعنی رنر اپ تھے، سردار مہتاب کے بعد زیادہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے. تو اگر اس جگہ پر علی اصغر خان نے بھی کاغذات داخل کر دیے اور اگر امان اللہ خان کی درپردہ یا خاموش حمایت حاصل ہوتی ہے سردار مہتاب کو تو وہ الیکشن جیت جائیں گے. اور اگر علی اصغر اور بابا حیدر زمان جو کہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں کسی وجہ سے دستبردار ہو کر ڈاکٹر اظہر جدون کی سپورٹ کرتے ہیں تو ڈاکٹر اظہر جدون ایک سٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں. تیسرا NA-18 ہے جہاں سے بابا حیدر زمان بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور مرتضیٰ جاوید عباسی جنہوں نے گزشتہ انتخاب جیتا تھا وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. یہ حلقہ بھی بڑا دلچسپ ہے اور اگر اس حلقے سے سردار یعقوب صاحب، کیونکہ ایک چودھری فیصل ذوالفقار بھی ہیں، تو یہ PTI کہیں بھی نہیں ان چار حلقوں میں. سردار یعقوب جو ہیں سابق ڈپٹی اسپیکر یہ PTI کے امیدوار ہیں، لیکن بظاہر تو یہ کیپٹن صفدر والی سیٹ تو نہیں ہے؟ یہ کیپٹن صفدر والی سیٹ نہیں ہے، یہ وہ سیٹ ہے جہاں سے نواز شریف 2 مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں. پرانی NA-12 اور اب جو ہے وہ NA-18. اب ہم ہری پور والی سیٹ پہ جلدی سے، اس سے پہلے کہ ہری پور ہم جائیں کیوں نہ کیپٹن صفدر سے بات کر لیں. ضرور. جی کیپٹن صاحب آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم جی، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ جی. کیا ہوگی صورتحال پورے کے پورے مانسہرہ کے اندر، ہری پور کے اندر اور ایبٹ آباد کی نشستوں پہ PMLN کچھ گین کرے گی؟ انشاءاللہ تعالی 97 2 تائی اکثریت انشاءاللہ تعالی جی. تو کون سی خیبر پختونخوا میں ہزارہ کی صوبائی سیٹوں کی بنیاد پر مسلم لیگ نون انشاءاللہ حکومت بنانے جا رہی ہے. اچھا، تو آپ کو اپنی نشست کے بارے میں کتنا یقین ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ کے فضل و کرم سے مانسہرہ کے جلسے نے تو پورے خیبر پختونخوا بلکہ پاکستان کا جو ریزلٹ ہے وہ سامنے آ گیا ہے. تو یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی حقیقت نہیں ہے کسی جگہ بھی؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف حقیقت تو نہیں، وہ آپ دیکھ لیں گے ریزلٹ. یہ طاہر القادری صاحب کا بھی اتنا بڑا اجتماع ہوا، دھرنا ہوا اور اس کے بعد ریزلٹ 0 تھا. یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون جہاں کہیں نون جلسہ کرتی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے ملک میں موٹر وے بنائی، اس نے قائد اعظم کے پاکستان پیٹ بھی. کیپٹن صاحب مجھے آپ بتائیں گے کہ آپ چودھری نثار نے جو آپ کو نشست دی تھی اس کو چھوڑ کے آپ واپس کیوں آ گئے اس نشست پہ؟ میں اس دفعہ اپنی مٹی پہ آیا ہوں اور اپنی مٹی سے وفا کرنے آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں اپنے گھر سے اس دفعہ الیکشن لڑ رہا ہوں. میرے بھائی نے اس سیٹ کو ضمنی الیکشن میں جیت لیا تھا. کالا ڈاکہ میں دھاندلی ہوئی تھی، جہاں رجسٹرڈ ووٹ 1760 تھے وہاں 2500 پڑے ہوئے تھے. اس دفعہ دھاندلی کے امکانات تو نہیں؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کی خدمت کرنے آیا ہوں. ہزارہ میں موٹر وے لانے آیا ہوں، مانسہرہ کے لیے ڈرائی پورٹ لانے آیا ہوں. بہت بہت شکریہ کیپٹن صفدر صاحب ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا. جی آپ میں ہری پور آ جائیں. ہری پور کا علاقہ یہ بھی ایک عجیب صورتحال ہے. میرے بھائی ہیں کیپٹن صفدر صاحب، انہوں نے کہا کہ جی آزمائے ہوئے چہرے نہیں. اب یہی تو افسوسناک حقیقت ہے کہ وہی آزمائے ہوئے چہرے ابھی مثال کے طور پہ میرے ایک اور بھائی ہیں عمر ایوب خان، ان کو PMLN کا ٹکٹ دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے چند مہینے پہلے تک سٹیج پر جلسوں میں نواز شریف صاحب اور ان کے اہل خانوں کو گالیاں دیتے تھے اور
آج لوگ یہ کس منہ سے لوگوں کے پاس جا کے ووٹ مانگیں گے؟ اس بحث کو چلیں، اس بحث میں ہم نہیں جاتے، لیکن یہاں سے سردار مشتاق جو ہیں، جو گزشتہ انتخابات میں 98,000 ووٹ لے کے، ریکارڈ ووٹ لے کے، اس سے بھی زائد نون لیگ کے ایم این اے منتخب ہوئے تھے، اسی حلقے سے اس وقت راجہ سکندر زمان کے صاحبزادے راجہ عامر زمان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور سردار مشتاق پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ نون لیگ کا ٹکٹ عمر ایوب خان کے پاس ہے۔ اب ادھر بھی کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے، اور ہمیں یہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سردار مشتاق کی برادری کی ایک ووٹ ہے، وہ یقیناً اس دفعہ وہ نون لیگ کے لیے وہ ووٹ بینک نہیں جائے گا، اور پی ٹی آئی ٹھیک ٹھاک اس علاقے میں ووٹ توڑے گی۔ تو اصل جو مقابلہ ہے وہ اس وقت عمر ایوب اور راجہ عامر زمان کے درمیان ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ راجہ عامر زمان سردار مشتاق صاحب کے سپائلر ہونے کی وجہ سے یہ سیٹ نکال کے لے جائیں۔ ابرار، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہم نے اتنے تھوڑے سے عرصے میں پورا کا پورا اس علاقے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا چاہیے، اور ہمیں بھی اپڈیٹ کرتے رہنا، کیونکہ سیاست بڑی عجیب چیز ہے، اس کے بدلنے کا پتہ نہیں لگتا ہے کب بدل گئی، لوگوں کا موڈ کیا بدل گیا۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارا آپس میں رابطہ رہے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، الیکشن سیل 2013 کے پروگراموں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ الیکشن سیل سے ہم آپ سے روز ملاقات کریں گے، لیکن روز جانے سے پہلے میں پھر ایک مرتبہ وہی گزارش کروں گا جو میں روزانہ کرتا آ رہا ہوں، ووٹ آپ کو دینا ہے۔ آپ کسی کو بھی مرضی ووٹ دیں، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کے لیے جائیں۔ آپ پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں نا کہ پاکستان میں خرابیاں ختم ہوں، پاکستان میں چیزیں ملیں، پاکستان میں انصاف ملے، تو یہ چیزیں اور انصاف ایسے نہیں ملتا۔ تبدیلی تب آتی ہے جب اس میں آپ خود حصہ لیتے ہیں۔ آئیے 11 مئی کو پولنگ اسٹیشن پر اور ثابت کریں کہ پاکستان کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور میں روز آپ کو یاد کراتا رہوں گا۔ آپ تیاری کریں اور مجھے دیں اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔